أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جن لوگوں نے برسر عام گناہ کیے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مومنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. پس اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم اسی دنیا میں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف دہر زمانہ ہلاک کرتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض گمان کر رہے ہیں. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اور حاضرین کرام، آج کا موضوع جس طرح جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورۃ الجاثیہ 21 تا 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہم سب کے بہت
پسندیدہ قاری، سب کے محبوب قاری زینت القراء جناب قاری محمد بشیر چشتی صاحب نے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہم سب کی بہت جانی پہچانی محبوب شخصیت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ایک اور انتہائی ممتاز ہم سب کی پسندیدہ محبوب شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، اور ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم، بہت علمی اور فکری شخصیت جناب پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو کرتے ہیں موضوع کے حوالے سے، آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں و ثنا گو الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ جنت کا دروازہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا دروازہ دیکھتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم تو میری امت کے وہ پہلے شخص ہو جو جنت میں اس دروازے سے داخل ہوگا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ممتاز ثنا خاں، عالمی شہرت یافتہ، بہت ممتاز ثنا گو اور نعت کی ریسرچ کے تعلق سے بہت ہی منفرد نام، ان کی نعت رنگ جو ان کا جو مجلہ ہے اس کا 24واں مجلہ جو ہے وہ بھی آج ہی مارکیٹ میں آیا ہے، شائع ہوا ہے، تو اس کی بھی بہت مبارکباد آپ کو، بہت مبارکباد۔ آغاز کرتے ہیں، ان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام ہے، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، اسی کلام سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل طواف کر
جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے جو ملتزم پکڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا زبان خاموش تھی واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین جی تو یہی چاہتا کہ کلام پڑھا جاتا رہے ہم سنتے رہیں آپ سنتے رہیں اس کلام کی کیفیت ہی کچھ ایسی ہے یہ کلام ایسا محسوس ہوتا ہے جب بھی پڑھا جاتا ہے دل سے پڑھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سننے والا حرم پاک کی فضاؤں میں خود اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے آج کا موضوع جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ مثل بھی بہت مشہور ہے یہ محاورہ بہت مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گندم بوئیں تو کپاس کی جو ہے وہ تمنا نہیں رکھنی چاہیے ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے انسان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے تعلقات انسان کے ایسے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی بچپن جوانی یا شباب کے عالم میں جس طرح ان رشتوں کو برتتا ہے بڑھاپے میں ان سے اسی طرح برتے جاتے ہیں مکافات عمل ہے بہت سے اعمال بھی ایسے ہیں کہ جن کا یوں سمجھ لیجئے کہ رسپانس سامنے آتا ہے آخری وقتوں میں وہ کتنی چیزیں ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں ہم معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی تمیز نہیں ہے حلال ہے حرام ہے
کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دنیا میں کوئی مکافات عمل نہیں ہے، عیش بھی کر رہے ہیں، موج مستی میں ہیں، اور بڑا بڑا اپنے بہت بڑے بنگلے پر ھذا من فضل ربی بھی لکھا ہوا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی مکافات عمل نہیں ہے، اور بہت سے لوگ بہت نیک اعمال ہیں لیکن بہت پریشانی میں بھی ہیں. تو یہ فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ مفتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ یہ تو مضمون بیان فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا، اور اس کے خلاف وہی ہوگا جو اس نے کمایا. یعنی جو انسان اچھے عمل کرے گا تو اس کا اچھا بدلہ پائے گا، برا عمل کرے گا تو برا بدلہ پائے گا. اب برے عمل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہونا، ایک ہے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہونا. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہو، یہ مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کے ارتکاب سے ہلکا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن اگر مخلوق کے معاملے میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو وہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر دیا ہے. کوئی تو لازم کر نہیں سکتا، خود لازم کر دیا ہے کہ جب تک جس کے ساتھ کوتاہی کی ہے، زیادتی کی ہے، وہ معاف نہیں کرے، وہ راضی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد جس حقوق العباد. اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو اس بات کا شعور بھی رکھتے ہیں اور عملی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر زیادتی ہو گئی تو معافی طلب کر لیں. ٹھیک ہے. وہ جب کوشش کر لیتے ہیں، سامنے والا مانے نہ مانے، کم از کم اس نے کوشش تو کی، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے عمل کا برا انجام اکثر اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا میں نہیں آئے گا، اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ مخالف کو اس سے راضی فرما دے گا. ٹھیک. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو انا کا مسئلہ بنا کے یا تکبر دل میں پیدا کر کے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، زوجہ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، زوجہ سے معافی مانگنے میں شرم اور محسوس کرتے ہیں. ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، وہ کہتا ہے میں استاد ہوں، یہ شاگرد ہیں. اگرچہ استاد کو تعزیراً سزا کا اختیار حاصل ہے لیکن ظلم کا اختیار تو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح افسر ماتحت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب وہ معافی نہیں مانگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی بسا اوقات اس کا بدلہ دکھا دیا کرتا ہے. جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا وبال آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ اس کو دے گا. جس میں ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، ٹھیک، کہ جو ماں باپ کو دکھ دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عذاب سے نوازے گا، بشرطے کہ وہ توبہ نہ کر لے اور وہ معافی نہ مانگ لے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ وہ اپنے اعمال پہ ذرا غور و تفکر کرے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ کم از کم کیا کیا ہے. اگر برا کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ بھی کسی لحاظ سے برا ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ان میں کنیکشن قائم کرے، ربط قائم کرے، اور اس کو اپنے شامت اعمال سمجھ کے وہ یہ کہے کہ ہاں یہ جو میرا برا عمل تھا نا اس کی مجھے سزا مل رہی ہے. لیکن اگر یہی معاملہ کسی نیک شخص کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ بڑا فرما بردار تھا، اولاد نافرمان نکل آئی، تو اب اس کو سزا نہیں کہیں گے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ٹھیک. اور جیسے آپ نے آخری بات بس آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت برے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بہت سی چیزوں سے نوازتا ہے. بظاہر موت بھی بڑی آسان آتی ہے اس کو، چاچا جان نے دل پکڑا اور گئے کام سے، تو لوگ کہتے ہیں اتنے آرام سے موت سے مر گیا. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ برے اعمال کرنے کے بعد اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو چکی ہوتی ہے کہ جس کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا فرماتا ہے، جو ہم پہ انکشاف نہیں ہو پاتا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور برے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے تو یہ اکثر حدیثوں میں یہی آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا اور قہر ہے. ٹھیک. کہ وہ اس میں اور زیادہ عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا کہ شاید میرا کوئی گرفت نہیں ہوگی تو وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوگا اور آخرت میں ہلاک ہوگا. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مزید اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. مبارک ٹوپی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 ٹوپیاں تھیں. ایک سفید رنگ کی مصری ٹوپی تھی، دوسری ٹوپی یمنی چادروں کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی، اور تیسری کانوں والی ٹوپی تھی جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران پہنا کرتے تھے. عام گناہ کیے ہیں، کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مومنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا برا فیصلہ ہے.
اب لیکن ہم اس میں استثناء بھی دیکھ رہے ہیں. یقیناً وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دے، گرفت کر لے، کوئی نہیں. بندوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ جامع ترمذی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات انبیاء پر، ٹھیک. اور اس کے بعد فرمایا حضرات علماء پر، اور فرمایا ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سخت آزمائش میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ دینی اصول کی پابندی اور اس پر تسلب کی بنا پر وہ اس پر جمے رہتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ ان کی قدر و قیمت کو نہیں جان پاتے اور وہ مخالفت کے در پر ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار کی بارگاہ میں اس اجر کا جب سوال کیا تو حضور نے فرمایا اس عمل پر جمے رہنا، گھبرانا نہیں. تم راستوں پر چلو گے اور تمہارے کپڑے اگر تم جھاڑو گے تو اس سے تمہارا گناہ گرتے رہیں گے اور وہ تمہاری ترقی درجات کا باعث بنے گا. ایک بات تو یہ ہے. اور دنیا دیکھیے کہ یہ قرآن کریم میں سورہ قصص میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور کفار کے لیے ذکر فرمایا کہ ہم ان کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں، لیکن بظاہر ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ان کی معیشت تنگ ہو رہی ہے. معیشت کے اندر بڑی وسعت و فسعت نظر آتی ہے. تو اجلہ مفسرین نے جو اس معنی میں مسلمہ رائے، تقریباً تمام مفسرین، چاہے حضرت امام رازی ہوں، امام قرطبی ہوں، یا بحر المحیط کے اندر امام ابو الحیان الاندلسی ہوں، جو یہ اجلہ علماء میں سے ہیں جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور رموز دین کو جانتے ہیں، تمام کی تفاسیر میں اجماعی طور پر، یہاں تک کہ ابن جریر طبری جو سند کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تفسیر ہے، انہوں نے بھی اسی نقطہ نظر کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ ان کو دل و دماغ کی بے چینی دے دی جاتی ہے، اور وہ بے چینی اور اضطراب جو ہے اس کو رزق سے تنگی کے ساتھ ان کو تعبیر کیا گیا ہے. اور مومنین کے لیے یہ ہے کہ جو دین پر کامل رہتے ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قلبی اطمینان عطا فرماتا ہے. ابھی آپ دیکھیں قبلہ قاری صاحب نے سورہ جاسیہ پڑھی ہے، اس میں بہت بنیادی بات موجود ہے جو ہمارے موضوع کو اور کھولتی ہے. آگے چل کر مزید دیگر بہت سی آیتیں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو سورہ جاسیہ کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. یہ بنیادی چیز، انہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. اچھا، اس میں یہ بات حضرات صوفیہ سمجھاتے ہیں کہ خواہشوں کو خدا بنانے کا کیا اس میں کیا مناسبت ہے. تو حضور شیخ الاسلام سیدہ داتا گنبش خلی اجویری کو دیکھیں، کیونکہ داتا صاحب کی کتاب جو ہے رسائل القشیریہ کی تلخیص ہے، یوں سمجھیے آپ، جی، اسی سے اخذ کیا ہے. تو امام ابو القاسم القشیری نے اس کے پر مقدمے کے طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نفس کو خدا بنانے سے مراد یہ کہ خدا بنانے کا تصور، الہ اور معبود کہنے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اس کی مانی جائے، جو اس کی رضا کے کام ہے اس کیے جائے، جو اس کی خوشنودی کے کام ہے کیے جائے. یہ تقاضا جب نفس کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو بندہ جب اپنی خواہش کی سنتا ہے تو وہ خواہش کی سننے کو تعبیر کیا گیا اس بات سے کہ انہوں نے خواہشات کو اپنا رب بنایا ہے کہ وہ ہماری نہیں سنتے ہیں. کلمہ بھلے ہمارا پڑھ لیں یا ہماری خدائی کے رازوں کو دیکھ کر کبھی کسی وقت تنگ اور آ کر کہیں ہاں یہ آسمان اور زمینوں کا خالق ہماری مدد فرما، یہ الگ بات ہے. لیکن عمومی زندگی کے اندر وہ اپنی خواہش کو اپنا امام بناتے ہیں، مقتدا بناتے ہیں، خدا بناتے ہیں. اور یہی بات یہودی کے لیے کی گئی ہے کہ اربابا من دون اللہ. یہاں پر میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر آخرت کا کیوں تصور دیا ہے. جی ہاں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اجر کرو گے پاؤ گے، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوگا تم اپنے سامنے دیکھو گے. یہ کیوں نظریہ پیش کیا؟ تو جواب دہی اور باز پرس کا نظریہ یہ انسان کی بے ڈھنگی زندگی کو بالکل ایک سسٹم پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. اور قرآن ایک بڑی بنیادی مثال دی ہے، فرمایا یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اور یہ دیکھیں کتنی پیاری. حضرت امام رازی اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت اتارے، تفسیر کبیر شریف کے اندر اس کو بہترین انداز میں سمجھاتے ہیں کہ قرآن نے دنیا کو لعب اور کیوں قرار دیا، کھیل تماشا کیوں قرار دیا. تو فرمایا اس میں کانسیپٹ یہ دیا جا رہا تھا کہ کھیل تماشا دائمی نہیں ہوتا، وہ وقتی قمقمے اور اس کے گویا کہ اس کی زیبائش اور آرائش کو دیکھ کر تم بڑے متاثر ہوتے ہو، لیکن سمجھدار وہ ہے جو شام سے پہلے گھر لوٹ آتا ہے اور اپنے معاملات کی طرف توجہ کرتا ہے. لیکن اگر وہ صرف صحرا میں سجائے ہوئے ایک معاملے کو دیکھ کر وہ دل یہ لگا لے کہ یہ قمقمے تو ہمیشہ جلتے رہیں گے، اس کا نور ہمیشہ، یا اس سے یہ برق قمقمے سے مستنیر رہے گا، روشن رہے گا، اور یہ اس طرح ہی اس کے گویا کہ شادیانے بچتے رہیں گے، تو وہ بے وقوف ہے. اس لیے کہ جیسے ہی وقت ختم ہوگا وہ صحرا کا صحرا رکھ دیا ہو جائے گا اور سارے معاملات اس سے سمیٹ لیے جائیں گے. یہ یہاں پر ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا سورۃ الانعام کے اندر کہ جنہوں نے ظالموں کو، ہم یوں ہی ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اعان علی الظلم سلط اللہ ظالم علیہ، او کما قال، کہ جو کسی ظالم کے ساتھ کسی معاملے میں معاونت کرتا ہے تو اللہ اسی ظالم کو اسی کسی معاملے میں لا کر اس کے اوپر رکھ دیتا ہے اور پھر وہ چیخ و پکار کرتا ہے ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ انہی کے لیے تم نے تو راہ مہیا کی تھی، اب اس کو برداشت کرو. صحیح.
کیا ضروری ہے یہ ایسا ہو، اچھائی کا صلہ اچھائی، برائی کا صلہ؟ جس طرح قرآن تو اس اصول کو بیان کر رہا ہے کہ برائی کا صلہ برائی، لیکن ہم بعض اوقات مفتی صاحب نے بھی فرمایا، شاہ صاحب نے بھی فرمایا، اب چیزیں تو دو جگہ سامنے آنی ہے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. ہم دنیا کی ہی بات کر لیں، اور اس دنیا میں اگر سامنے نہیں آ رہی ہے تو بہت سے لوگ اس سے شے پا رہے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موضوع کو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے میں طالب علمانہ یہ کاوش کروں گا کہ واضح طور پر قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا کہ تمام انسانوں میں، مسلمانوں ہی میں نہیں، انسانوں کی فطرت میں ایک چیز ودیت کی گئی ہے، اور وہ ہے خود احتسابی کی کیفیت. اس کو زاجر بھی کہا گیا ہے اور اسے نفس ملامت گر کہا گیا ہے. ٹھیک. اب یہ دیکھیے ایک کسوٹی ہے اور میزان کا یہ کانٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ کس طرف جھکنا ہے اور کس طرف نہیں جھکنا. اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ان دونوں چیزوں کا جواب مل رہا ہے، اور اس کا بیان علماء کرام تشریف فرما ہے. سورۃ الشمس میں بھی ہے، سورۃ الدہر میں بھی ہے، اور سورۃ الروم میں بھی ہے. اب ان میں تخصیص کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ جب یہ بتا دیا گیا کہ تم میں فطری طور پر اپنا احتساب کرنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے. کوئی آدمی کوئی غلط کام جب بھی کرتا ہے، کتنی ہی طمع سے، لالچ سے، کشش سے اور امکان سے کہ اس کو بہت زیادہ راحت اور فرحت مسرت ملے گی، لیکن جس لمحے وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اندر سے اس کا جسے ضمیر کہتے ہیں یا زاجر کہتے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے، ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے. ٹھیک ہے. وہ جو مقام ہے، وہ جو لمحہ ہے، وہ جو ساتھ ہے، اصل میں وہی اس کے احتساب کے لیے کافی ہے. دوسری طرف یہ کہ جب وہ کر ڈالتا ہے، اب دو طرف سے اس کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک یہاں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اشارہ فرمایا کہ یہاں ظاہر نہیں ہوتا، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ برائیاں کر رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، یا جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ نیکیاں نہیں ہو رہی. تو یہی بات جس طرح ابھی فرمائی گئی کہ یہاں کا حساب تو یہی ہے، لیکن یہ دارالعمل ہے. اور یہ جو دو کاتبین بیٹھے ہیں تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، ان کا کیا کام ہے؟ یہی نا. حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے، لیکن آپ کو آپ کے کمپیوٹر میں، آپ کی ڈسک میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ نہیں کیا. اور پھر روز آخر اگر دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اعمال نامہ، تو یہ فیصلہ ہے اس بات کا، اور بائیں ہاتھ میں لینے والوں کے لیے کیا کیفیت ہوگی. یہ صراحت جب کر دی گئی تو اب فیصلہ یہاں کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو چند روزہ زندگی ہے، اس میں ہماری شہرتیں اور دولت اور ہماری کشش جو بھی ہے، وہ کیا ہمیں وہاں اجر دے گی؟ اگر نہیں دے گی تو یہاں کوئی کچھ کر رہا ہو، فیصلہ اس کی رضا کے لیے اگر کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے. یہاں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، آپ جواباً اچھا کام کریں، کل آپ نے جواب میں اچھا کام نہیں کیا تو میں اپنے اچھے کام کے سلسلے کو روک دوں، تو یہ پھر میں نے آپ کے لیے کیا. لیکن اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو آپ کا رد عمل کیسا ہی ہو، میں یہ کرتا رہوں گا. اور یہی غالباً وہ نازک مقام ہوگا کہ جہاں منفی رد عمل کرنے والے کو یہ احساس ہوگا کہ یہ مسلسل مثبت رد عمل کر رہا ہے، تو میں کب تک اس کے ساتھ زیادتی کروں گا. صحیح. وہ بھی تو ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی گلے پڑ جاتی ہے. پھر مطلب جو پروفیسر فرما رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں اگر ہم معاشرے میں وہ پریکٹیکل گراؤنڈز پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ دوسرا شخص کیسے تیار ہوگا، اسے کیسے، دوسرے الفاظ میں آزمائش کے لیے کون شخص ایسا ہے جو تیار ہوگا، آمادہ ہو جائے گا. ایک کالر بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فخر مجید دینا سے. جی کیسی ہیں میری بہن؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. بہت بہت مبارک ہے رمضان کی. خیر مبارک آپ کو بھی. اور سب حاضرین محفل کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میری گڈ لک ہے کہ آج سبھی بھائی بھی ادھر آئے ہوئے ہیں. اکثر بات ہوتی رہتی ہے ان سے. کیسے ہیں آپ سبھی بھائی؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا ایک. ہم عمرہ کے لیے گئے تھے جنوری میں، تو جب ہم جس نائٹ واپس آئے ہیں تو ہم آگے جب گھر پہنچے ایئرپورٹ سے واپس، تو ایئرپورٹ پہ سارے گئے تھے لینے کے لیے، تو آگے چوری ہوئی ہوئی تھی ہمارے گھر. تو جب صبح ہم 3 دن بعد ہم نے اسمیل والے ڈاگس بلائے ہیں، تو وہ ہمارے نیبرز کے گھر کے ہیں. تو کافی ٹائم بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ ڈاگس والوں نے فراڈ کیا کوئی، تو وہ غلطی سے ان کے گھر کے ہیں.
تو اس کے بعد پھر شب بارات سے کچھ دن پہلے ہم سب گئے ہیں نیبرس کے گھر معافی مانگنے کے لیے کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے، تو اس کو آپ رفع کر دیں. تو اس وقت تو انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے. تو شب بارات میں بھی پھر ابو دوبارہ گیا ان کے گھر کہ صلح کر لیں اور ختم کر دیں یہ بات. تو اس وقت بھی انہوں نے ٹھیک بول دیا، لیکن جب دوبارہ ایک دن گلی میں ملے ہیں ابو تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ جائیں. اور ان کی والدہ جگہ جگہ پہ جا کے کہہ رہی ہیں یہ جو داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ بس ویسے ہی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. تو اس میں ابھی ہم نے تو معافی مانگ لی، اگر وہ آگے سے ایسے ان کا رد عمل ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب میں جو سوال کر رہا ہوں وقفے کے بعد، لیکن اس کا جواب دے دیجیے گا. جی ہاں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے میں نے آیت عرض کی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے. ان کا کام اتنا ہی تھا کہ یہ جا کر شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ان سے معافی طلب کر لیں اور دل سے معافی طلب کریں. وہ رسمی نہ ہو جیسے آج کل ہم نے رسم بنا دی ہے، ایس ایم ایس کر دیا بس معاف کر دیجیے گا، زندگی بھر تنگ کیا آخر میں ہمیں معاف کر دیجیے. اور یوں بھی نہیں ہوگا یار معاف کر دینا یار، اچھا جی السلام علیکم نکل لیا، کہہ رہا ہوں نا معاف کر دو. ہاں معاف کر دو، یہ نہیں، انداز سے ہونا چاہیے، دل میں نادم شرمندہ بھی ہوں. تمام تقاضائے شرعیہ پورا کرنے کے بعد اب اگر سامنے والا کچھ نہیں کرتا تو وبال اس پر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو مسلمان بھائیوں کے اندر ناچاقی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ان کا آپس میں ناراض رہنا جائز نہیں، اور ان میں بہتر وہ ہے جو پہل کرے. تو اس کا مطلب اب وبال ان پر چلا جائے گا، اب ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. اگر زیادتی تھی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بروز قیامت ان کو معاف فرمائے گا. صحیح. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. جبین پر نور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کشادہ تھی. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان، تسلیم صابری کے ساتھ. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جو میں سوال کر رہا تھا کیسے پتہ چلے گا پھر؟ دیکھیں اس کا اجمالی طور پہ تو میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا. ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے، بعض اوقات ٹی وی پہ بھی مختلف ٹاکنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے مختلف موضوعات پر. کوئی ایک پہلے سے صورتحال متعین کر لی جاتی ہے اور اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ دیکھیں تو وہ مختلف انداز میں کار فرما نظر آئے گی. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو پھر بھی عطا فرما رہا ہے، ایک نیک آدمی ہے اسے پھر بھی تنگیاں اور سختیاں دے رہا ہے. ایک شخص ہے وہ برا عمل کرتا ہے فوری طور پر اس کو سزا مل جاتی ہے. ایک آدمی برا عمل کرتا ہے نہ دنیا میں سزا ملتی ہے نہ آخرت میں سزا ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے. لہٰذا کوئی ایک فیصلہ تو ہم کسی کے بارے میں یا حتمی طور پہ ہر ایک کے بارے میں کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہر ایک کی مختلف صورتحال ہوگی. اس کا خلاصہ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنیادی جو قائم کردہ اصول ہے وہ یہی ہے، اچھا عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں اچھا پاؤ گے، برا عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں برا پاؤ گے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو دنیا میں بعض اوقات اس زیادتی مکافات عمل کے طور پر اپنا رنگ دکھا دیتی ہے، یا آخرت میں گرفت ہو جائے گی، یا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب یہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت معلوم نہیں ہے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب اچھا عمل کریں ہمیں اصول اور ادب یہی بتایا کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں. ٹھیک، اللہ نے کروایا، اور تو انسان کو خود پسندی وغیرہ پیدا نہیں ہوگی. برا عمل کیا ہے اور اس کی کوئی شامت اعمال سامنے آ گئی، کوئی خرابی ہمیں برائی ہم تک پہنچ گئی، تو پھر وہ اللہ کی طرف منسوب نہ کریں یار اللہ نے مجھے دیکھو کیسی آزمائش میں رکھا ہوا جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھیں. ہم تو بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں یار پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی مجھ سے، ایسا ہو رہا ہے. پپو کو نظر ہی نہیں آتی کہ خطائیں کیا کر رہا ہے. تو اپنی اس کو شامت اعمال تصور کریں. کسی کے ساتھ خطا کریں جب تک وہ معاف نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ بیجا رحمت کا ایک مطلب ذہن بنا لینا کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس کو بھی راضی کر دے گا، یہ نہیں. اصول جو بنیادی اس کے اوپر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انسان اگر ذہن بنا لے تو سزا اور آزمائش کے درمیان فرق بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی ایک حکم لگا کر اس کی باقی جو مشیت کی صورتیں ہیں اسے نظر انداز کرنے کا جرم بھی نہیں کرے گا. سرکار کے پاس صحابی بھی آئے تھے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا سوچ لو، پھر بہت محبت فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ، پریشانیاں تم پر ایسے آئیں گی جیسے
پہاڑ سے نیچے پتھر آتے ہیں. تو کون ہے؟ اب ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، محبت رسول کے دعوے دار ہیں، آزمائش کے لیے تیار اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے؟ دیکھیے اس کی وجہ سب سے بڑی ہے جو میں نے اپنی سابقہ گفتگو کے اندر عرض کیا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ جب عدل کا میزان لگائے گا اور اس مرحلے میں آپ کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور جسم کا انگ انگ وہاں پر بولے گا، اور جس طرح قبلہ پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانبین جو بٹھائے گئے ہیں یہ جب تمام مکاتیب کو لا کر ذکر کر دیں گے، تو اس مرحلے سے جب آپ غافل ہو جائیں اور خواہش نفس کو اتنا بڑھا دے جناب کچھ ہونا نہیں ہے اور خود فریبی آپ اختیار کر لیں، تو اس کا پھر کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ ایک بات. اور میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انسان تو فطرتاً سعید ہے، جس طرح حضرت نے بھی ذکر فرمایا انسان فطرتاً سعید ہے، ٹھیک ہے نا. سیدنا امام غزالی سے جب پوچھا گیا کہ انسان فطرتاً کیا ہے، تو فرمایا انسان فطرتاً گناہگار نہیں، انسان فطرتاً سعید ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نیکی کے کاموں پر چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، نیکی کے کاموں کے اندر اس کے اندر ایک سکون کا جذبہ جاگتا ہے، اور برائی کے کاموں کے اندر چاہے مومن ہو یا کافر ہو اس کے اندر اپنے سے ایک بے چینی کی لہر پہ گویا کہ دوڑتی ہے. تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً سعید ہے، اور اس کی سعادت مندی اور اس کی یعنی سعادت مندی اور اس کی پارسائی کو باقی رکھنے والی چیز وہ مراقبہ الہی ہے. اور محاسبے کی جو قبلہ نے ذکر فرمایا کہ محاسبے کی جو فکر ہے مراقبہ الہی کہ رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے اور رب کریم میری تمام اس کی قدرت جو ہے وہ تمام معاملات کو ملاحظہ فرما رہی ہے، اور ایک دن مجھے وہاں پر لوٹ کر اس کی بارگاہ میں گویا کہ جانا ہے. ایک بات. پھر جو گزر رہی ہے ہم پر اس پر اگر ہم خود فریبی کریں اور اپنی اچھائیوں ہی کو تصور کریں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور گناہوں کی طرف توجہ نہ کریں، تو آپ جب تک محاسبے کی کیفیت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ اس کے ادراک نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا. فرمایا ویعفو عن کثیر، تم نے تو اتنے بڑی بڑی قیامت ڈھائی ہے، اگر اس پر پکڑیں تو تمہارا حال خراب ہو جائے. فرمایا ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے جو جھٹکے تمہیں لگ رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. کیا ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اہل نعمت شکر ادا کریں؟ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اہل بلا صبر کریں؟ اور جب شکر کرو گے تو نعمت کو بڑھا دیں گے، اور بلاؤں پر صبر کرو گے تو قلبی سکون دیں گے. لیکن تم میں سے وہ لوگ جب نعمت مل جاتی ہے تو خود سر ہو جاتے ہیں، مال آ گیا تو بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، اقتدار مل گیا تو ظلم و تعدی کے ساتھ آتے ہیں، بڑی دکانیں مل گئی تو تاجر بن کر جناب جو ہے کہ اپنی گھٹیا چیز کو اعلیٰ قیمتوں میں بیچنا اور اگلے کی اعلیٰ قیمتوں کی کوئی ویلیو نہ رکھنا. تو تم غریبوں کا خون چوستے ہو. پھر یہ ایک حد تک جب یہ پہنچتا ہے تو پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے. پھر تم چیختے ہو ہائے یہ کیا ہوا، ہائے تعویذ، ہائے دم، ہائے درود، ہائے یہ معاملات. تو یہ تمام چیزیں مسلم ہیں اپنی جگہ پر، یہ تمام چیزیں مؤثر ہے باذن اللہ اور اسباب میں سے. لیکن اس میں سے ایک سبب جو تعوذ اور تعویذ کا ہے وہ آپ کے اپنا محاسبہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اس کی طرف آپ گویا کہ توجہ کریں کہ آپ نے کیا کیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو اگر آپ دیکھیں، وہ قوم نیست و نابود کی اس لیے گئی تھی کہ ان کے اندر تجارت کا فقدان تھا. کس اعتبار سے؟ اگر ایک آدمی سونا لے کر آئے کہا اس میں تو 1000 نقص ہے جناب، اور خود پتھر دے رہے ہو تو کہتے ہیں جناب یہ تو جناب سب سے بڑا ہیرا ہے. تو کاروبار کا دھوکہ جو اس وقت ہمارے وہاں سب سے زیادہ چل رہا ہے، اور گھروں میں پریشانیاں، بچے بیمار، یہ امراض، یہ وبال جو دیگر اسبابی چیزوں سے آ رہے ہیں، اس میں بہت سی چیز ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. ٹھیک. کیسے نیکی کی طرف راغب کیسے کریں گے سڑک پر چلتے ہوئے؟ اب یہ حاضرین سے بھی پوچھ لیجئے، ناظرین ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں. سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سڑک پر پڑا ہوا ہے تو کیا آپ یا میں اسے اپنی گاڑی میں لے کر جائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک نئی مصیبت میں پڑ جائیں گے. کیسے ہم راغب کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ضابطے کے تحت آپ اگر رک رہے ہیں کسی کام کے لیے، ڈر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے دنیا کے ضابطے کو ترجیح دی اس ضابطے پر کہ جو اللہ رب العزت نے آپ پر عائد کیا ہے. ٹھیک. تو یہاں فیصلہ تو آپ کا خود ہی ہو گیا نا کہ آپ یہاں تو ڈر رہے ہیں کہ جانے کیا ہوگا، لیکن وہاں جو اس کا اجر مل رہا ہے اس کو آپ فراموش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا نقطہ یہ ہے اس میں باریک سا، بہت ہی نازک سا، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا تھا دوران گفتگو کے نیکی کر دریا میں ڈال. اب یہ اسی طرح ہے، یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا صلہ یا اس کا خوف، دونوں چیزیں آپ نہ طلب کریں. اسی وقت آپ کا اندر سے جو ضمیر ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، نفس وہ والا جو ملامت گر ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس وقت اٹھاؤ، اس کو لے کر جاؤ. تمہارا یہاں موجود رہنا اس کے لیے نعمت، اور اس کا یہ اس عالم میں رہنا تمہارے لیے نعمت بن سکتا ہے، بشرطے کہ تم اس پیغام کو سمجھ لو جو اس مرحلے کے لیے آیا ہے. دوسری بات میں یہاں عرض کروں کہ وہ جو ہے نا کہ دریا میں ڈال، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو کیا خوبصورت فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو عمدن اس کے سامنے کم آؤ. اس لیے کہ اس طرح
ایک تو آپ کی وہ نیکی اسے یاد آئے گی تو وہ خیال کرے گا کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ کرنا چاہیے، دوسرے آپ کا نفس موٹا ہوگا، دونوں سے بچنے کے لیے. تو جب یہ کیفیت ہو گئی تو پھر امتحان سے تو ہم گزر گئے نا، اس مرحلے سے گزر گئے. اسی طرح میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ بہت وضاحت کے ساتھ اس کیفیت کے لیے کہ آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے انداز میں آپ کو کوئی خرابی یا امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس بارے میں ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا اقتباس جو ہے وہ حضرت امام غزالی نے اپنے یہاں لیا ہے، اور اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوں تو اس وقت آپ سب طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور اندر کی آنکھ مرکوز کریں اس کام کے لیے جس طرف آپ جا رہے ہیں. صحیح. ناظرین کلام شامل کرتے ہیں. سید صبی الدین صبی رحمانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ صبی بھائی. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا ماسل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. کیا بات، سبحان اللہ. میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در
کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ میرے طاق جا میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، میرے طاق جا چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے ہوگا۔ آج کا موضوع جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کچھ جگہوں پر یہ چیز پائی بھی جا رہی ہے، کچھ جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان، جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا، میں مفتی صاحب کی بھی رائے لیتا ہوں، ایک عام انسان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اگر وہ خود تیار ہو بھی جاتا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے، آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، میں بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، گھر والے اس چیز پر راضی نہیں ہوں گے کہ ایسا کرو، گھر والے سب سے پہلے روکنے والے گھر والے ہوں گے، ماں باپ روکنے والے ہوں گے کہ کسی ایسی آزمائش میں نہ پڑنا۔ کیا کیا جائے اس صورت میں؟ ماں باپ ہی منع کر دیں؟ دیکھیں، یہاں دونوں ہی صورتوں میں شرعی احکام موجود ہیں۔ مدد کرنے کا حکم بھی ہے انسانیت کے ناطے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی بالکل حکم واضح طور پہ موجود ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اسی لیے فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا میری نیکی کی دعوت کو یا برائی سے روکنے کی دعوت کو قبول کر لے گا تو واجب ہے کہ امر بالمعروف کریں آپ، ونہی عن المنکر کریں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، یا کم از کم اتنا بھی یقین ہے کہ بات نہیں مانے گا تو واجب نہیں رہا۔ ٹھیک، تو یہاں تو یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا، واجب نہیں رہا، آپ کسی آزمائش میں نہیں پڑ رہے ہیں، پھر بھی واجب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ آج کل جو مسئلہ ہے، کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ سیاسی بیس پہ کسی کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو مارا ہے، اگر آپ اس کو اٹھائیں گے وہ فوراً اسکوٹر گھما کے وہ آپ کو بھی مار کے چلے جائیں گے، یا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اس کی مدد کی، ہم تو مارنا چاہ رہے تھے، آپ نے اس کو گویا کہ بچانے میں مدد دی، تو وہ دشمنی قائم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی پیش نظر رکھنی بالکل بہت ضروری ہیں۔ اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک نظر ڈال کر بے حسی سے نکل جانا یہ غلط ہے، کم از کم جیسے آج کل ایمبولینسز وغیرہ ہیں، ان کے نمبرز وغیرہ سب کو پتہ ہوتے ہیں، فوراً کال کر کے بھئی یہاں پہ وہ پڑا ہوا زخمی، آپ آ کے لے جائیں۔ تو یہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے کہ وہ بیچارہ ویسے ہی معاشی دیکھیں نا کرائسس کتنے زیادہ ہیں، پریشانیاں کتنی زیادہ ہیں، اب اگر وہ عدالتوں کے چکر لگائے گا، تھانے میں روزانہ بلایا جائے گا، وہ بیچارہ گھر والوں کو کیسے پالے گا؟ یہ پھر وہی بات جملہ آئے گا جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نیکی جی گلے پڑ گئی، الٹی مصیبت گلے پڑ گئی۔ آج کل کے دور میں یہ بہت ہے، اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، آپ پاورفل ہیں، آپ کے بیک پر کوئی ہے، تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ وہی عزیمت پر عمل کرے، ورنہ پھر رخصت اگر وہ اختیار کرے تو وہ بھی قابل تعریف نہیں۔ معاشرے کے حالات سے حکم بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، مفتی صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور بالکل مسلم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جو معظم ہیں ان کو عزیمت کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک، رخصت کے پہلو کے ساتھ عزیمت کی طرف جانا چاہیے، اور ہم نے ایسی راہ کرنی بھی ہے، یعنی کوششیں جدوجہد جاری بھی رکھنی چاہیے جس کی بنا پر یہ نیکی بالکل مفقود نہ ہو جائے۔ اور یزید کے سامنے سیدنا امام حسین کا نکلنا اور سامنے آ کر کھڑا ہونا اور عزیمت کی جو تاریخیں ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ ظلم کے سامنے اگر خاموشی بھی ایک لحاظ سے پھر ظلم بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں یہاں پر، کہ جو رخصت کرتے ہیں ان کے عرس ہوتے بھی نہیں، جو عزیمت کرتے ہیں انہی کے عرس ہوتے ہیں۔ تو آج تک امام حسین کو یاد اس لیے رکھا گیا ہے، وہ عزیمت کی بنا پر یاد رکھا گیا ہے۔ تو یقیناً جو اہل عزیمت ہیں، عوام الناس کا حکم مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، جو اہل عزیمت ہیں، علماء ہیں، میں یہ کہوں گا علماء ہیں، دیندار ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، کسی بھی حلقے کے اندر ان کا ایک اثر و رسوخ ہے، وہ اس نیکی کو آگے پیش کریں اور لے کر آئیں تاکہ اگلے جو ان کے ماتحت ہیں ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہو اور وہ آگے کی طرف بڑھیں۔
آپ کیا مشورہ دیتے ہیں پروفیسر؟ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو چیزیں ٹکراتی ہیں. فرد اگر معاشرے کا تابع ہے، ظلم پر خاموشی بھی تو ایک ایمان کا ایک درجہ ہے نا. نہیں، خاموشی تو اپنی جگہ ہے. یہ ظلم نہیں ہوا نا، یہ تو اپنے ساتھ ظلم ہوا. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ اس کی طرف نہیں مراجعت کر رہے جس طرح عمدگی سے آپ نے فرمایا شاہ صاحب نے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فرد جو ہے وہ اگر فرد رہے گا تو معاشرہ کبھی نہیں تشکیل پائے گا. معاشرے کی کیفیت فرد کبھی قبول کرتا ہے، کبھی رد کر کے ایک مثال قائم کرتا ہے تاکہ معاشرہ اسے قبول کرے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون ہے دریا کچھ نہیں. صحیح. سبھی بھائی سے بھی رائے لے لیتے ہیں. آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے جی؟ بات تینوں حضرات نے رائے صحیح دی، اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر انسان کا اپنا احساس اتنا قوی ہے کہ وہ اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے روک نہیں سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوتاہی ہے. حالات واقعات تو ضرور ہوتے ہیں. شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جس نے آگے بڑھ کے کیا یاد پھر اسی کو رکھا گیا. اس لیے معاشرے میں ہر انسان اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ اتنا رکھے کہ وہ دوسرے کے لیے کسی کی مصیبت اپنے سر لے سکے، اور یہ ہمت اور استقامت اس میں ہو تو یقیناً وہ معاشرے کا نمائندہ فرد کہلائے گا. کلام کون سا سنائیں گے؟ کلام میں نیا پڑھنا چاہتا تھا، ایک ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی موقع ملے تو پڑھوں، لیکن شاہ صاحب کے ساتھ بعض محبت کرنے والے آئے ہیں اور ان کی طرف سے حکم ہے ایک کلام کے لیے. بسم اللہ. تو میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ رفیق ہیں بعض دوست، تو میں ان کے احترام میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس
میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. تو وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، نظر حق ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کراؤ کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور پیراسائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر انسان کی آنکھ سے کچھ انویزیبل ریز خارج ہوتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی ہوتی ہے. کچھ یہ لہریں اور شعائیں جلد کے مساموں کے ذریعے انسان کے جسم میں جذب ہو کر تعمیر یا تنزلی کا باعث بنتی ہیں. ان ایموشنل انرجیز میں اور اس ریز میں کچھ پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. اسی لیے کسی کو دیکھ کر آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، یا کسی کے دیکھنے سے آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور کسی کے دیکھنے سے آپ کو تکلیف کا احساس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی. جہاں نیگیٹو ہوں گی تو اس کی نظر کے اثرات بھی نیگیٹو ہوں گے، منفی ہوں گے. اور پیراسائیکولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس نظر میں، بد نظر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم کے سسٹم کو درہم برہم کر سکتے ہیں. یہ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے، لیکن یہ بات ہمارے آقا نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین، حاضرین کی کچھ انوالومنٹ کرتے ہیں، کچھ انوالو کرتے ہیں، انہیں بھی کچھ سوالات ان سے بھی. اور اس سے پہلے کہ ہم حاضرین سے کچھ سوالات کریں، ہم سب کی بہت ہی محترم شخصیت اور نوجوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جن عزتوں سے نوازا ہے پوری دنیا میں، ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں. سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضرت، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ کی آواز ہم نے یہاں سنی، بہت اچھا لگا. میں آپ کو، قبلہ مفتی صاحبان کو، سب کو میں دیکھ رہا تھا اور بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ دین اسلام کا اصل پیغام رمضان شریف کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو اصل خزانہ دیتے ہیں اپنے اس پروگرام سے، جو رسول اللہ کی محبت کا خزانہ ہے. اصل خزانہ جس خوبصورت انداز میں اور جو آداب کو ملحوظ رکھ کے اتنے خوبصورت حضرات قبلہ مفتی اکمل صاحب، قبلہ شاہ صاحب ایسے احباب کو بٹھا کر کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بے پناہ رحمتوں سے نوازے. آمین آمین. اور مجھے بہت تسلی ہوئی، بہت دل بڑا ہوا آپ کے بھی الفاظ سے. اور جو آپ نے پرسوں جب آپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب جو ہے وہ کئی برسوں سے اور اس سال بھی صرف اس پروگرام کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہیں دیکھتے ہیں. جناب میں بلکہ چاہوں گا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو اور اس میں برکتیں عطا فرمائے. قبلہ سبھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ میرے شیخ طریقت ان کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ یہ عیدگاہ کا ایک چمکتا ہوا پھول ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میرے شیخ طریقت کے پاس ہی میں ہوں، آپ کے بھی چند کلمات. جی 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 بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حضور، خیریت سے ہیں؟ میں اللہ کریم کا کرم، شکر، احسان، الحمدللہ. جی میں ابھی دیکھیے مسجد سے نماز پڑھ کے سب احباب ساتھ کھڑے ہیں،
दिली दुआएं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ, उसके हुजूर उसके घर के दरवाजे पे जी इतनी खूबसूरती के साथ, जितने आला तरीके से, जितने बेहतरीन अंदाज में इन मुफ्तियान कराम का साया भी अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके ता देर हम सब के सलामत रखे। आमीन। किबला जितनी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम चलाते हैं और जो आला तरीन तरबियत हो रही है इस वक्त इस प्रोग्राम के जरिए से लोगों तक जो खूबसूरत तरीन पैगाम पहुंच रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, बस अल्लाह ताला की आगे दुआ है कि वो अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके आप सबको, इस सारी टीम को, किबला हाजी साहब, प्यारी साहब, आप मुफ्तियान करीम के बारे में मैं क्या बात करूं, मैं तो इनके दुआओं का मोहताज हूं। अल्लाह ताला आप सबको के दर को ढेरों ढेर रहमतों बरकतों से नवाजे और जिंदगी ताकत अता फरमाए। आमीन। वक्त में कि जिस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है सही रहनुमाई की, आप इतनी कामिल मजबूत तरीन खूबसूरत तरीन रहनुमाई दे रहे हैं कौम को, बल्कि सारी दुनिया में देखने वालों को। बस दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद रहमतों बरकतों से नवाजे, मजीद ताकत अता फरमाए जनाब। आमीन। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी दुआओं से हमारा दिल बड़ा हुआ है, हौसला बढ़ा है, इज्जत अफजाई हुई है और बस अब इंतजार है साहबजादा साहब कब यहाँ पर तशरीफ लाते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। मेरा खूबसूरत बेटा आपके साथ बैठा हुआ है, इससे मुझे फख्र है। जी जी और मजीद इज्जत और ताकत अता फरमाए जनाब। आमीन। फख्र ही मुझे अपनी हैसियत अपने ऊपर भी। बहुत शुक्रिया सरकार, आपका साया भी हमारे सरों पर सलामत रहे। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सवाल करते हैं नाजरीन से और ये सवाल है जुनून गारमेंट्स की जानिब से, और बच्चे अगर इसका जवाब दें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि जुनून जूनियर की जानिब से है। मुझे ये बताइए कि सूरह रहमान कुरान मजीद के किस पारे में है? सूरह रहमान कुरान मजीद के किस पारे में है? चलें ठीक है, अब ये एक हैं तो 27वें पारे में जुनून गारमेंट्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। ये बताइए गज़वा खंदक को, ये भी जुनून गारमेंट्स की जानिब से सवाल है, गज़वा खंदक को गज़वा खंदक क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है? गज़वा खंदक को गज़वा खंदक किस वजह से कहा जाता है? ठीक है, उनसे पूछें। खंदकों की वजह से ही गज़वा खंदक कहा जाता है। जुनून गारमेंट्स की जानिब से ये बहुत खूबसूरत सा कुर्ता आपके लिए। पहचान मॉल की जानिब से सवाल है, अहसनुल क़सस कुरान मजीद के किस किस्से को कहा जाता है? अहसनुल क़सस कुरान मजीद के किस किस्से को कहते हैं? किस नबी के किस्से को अहसनुल क़सस कहा जाता? चले उनसे पूछ लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से। जी अगला सवाल पहचान मॉल की जानिब से, ये सवाल भी, सुल्तानुल हिंद किस बुजुर्ग को कहा जाता है? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद भी कहा जाता है, अताए रसूल भी कहा जाता है। बहुत मुबारक पहचान मॉल की जानिब से। और अब सवाल है अल जन्नत मॉल की जानिब से, और बहुत खूबसूरत कुर्ता हो सकता है जो मैंने इस वक्त पहन रखा है यही कुर्ता हो। सभी भाई सवाल कीजिए। माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में 4 साहबा को ये एजाज़ हासिल था कि उन्हें शायर दरबार रिसालत कहा जाता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी एक साहबी का नाम बता दें जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना करते थे। किसी एक साहबी का बता दीजिए। जी हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल जन्नत मॉल की जानिब से ही सवाल शाह साहब करेंगे अब। जी शाह साहब। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हुजूर सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये किस गज़वे में शहीद हुए? किस गज़वे में शहीद हुए? कोई और?
جی غزوہ احد میں شہید ہوئے اور اسی لیے احد پہاڑ پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی ہے اور سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے مزار پر حاضری جو بھی مدینہ پاک جاتا ہے وہ ان کے مزار پر حاضری دیا کرتا ہے۔ اب سوال ہے کیوں موبائل کی جانب سے، کیوں موبائل کی جانب سے سوال ہے، اور یہ سوال ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جاتے ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے شریعت کا، کوئی شے از خود حرام نہیں ہوتی۔ ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اسلام نفع بخشی کا دین ہے، رحمت اور شفاعت کا دین ہے، جبر و بربریت کا دین نہیں ہے۔ مجھے تاریخ اسلام میں کوئی مسلک، مکتب فکر اور کوئی طبقہ 5-10 علماء کا بھی ایسا نہیں ملا ایک مکتب فکر جو تصوف کا مطلقاً انکار کرتا ہو۔ اسلام کے مختلف فکری، اعتقادی، سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر۔ ناظرین خوش آمدید، کرم ہے رمضان، تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں موبائل کا سوال حاضرین کے لیے۔ اس سے پہلے کوئز کی جانب سے یہ 2 گفٹ ہیمپرز ہیں۔ سوال نہیں کرتے، یہ بتائیے کوئی سید ہے آپ میں؟ کوئی سید ہے؟ چل ایک تو ان کو دے دیں، اور سید ہیں ایک ان سید کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور کیوں موبائل کا سوال کریں گے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ یہ بتا دیں کہ فتح مکہ کس سنہ ہجری میں ہوا؟ مشکل ہو جائے گا، یہ ہے کوئی؟ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا؟ اچھا 3 آپشن دے دیں، ہاں بتاؤ گے؟ 8 نہیں بیٹا، 10 نہیں۔ حضرت فرمائی، کیا چیز؟ فرمائیں کیا جواب؟ جواب سوال آپ کا جواب فرمائیے۔ نہیں آسان، چلیے دوسرا سوال کریں جی۔ تیسرے خلیفہ کا اس میں گرامی بتا دیجیے۔ تیسرے خلیفہ، چلیں یہ بھی بتا دیں کس سے پوچھ لیں ہم؟ وہ اس بچے نے کئی مرتبہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ چھوٹا بچہ آپ کو ملا تو نہیں نا کوئی انعام؟ چلیں آپ بتا سکتے ہیں، بتائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں موبائل کی جانب سے یہ کیوں موبائل آپ کو بہت مبارک ہو۔ ناظرین ایک سوال کیوں موبائل کی جانب سے آپ کے لیے بھی ہے، SMS کے ذریعے آپ جواب دے کر اس انعام کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ سوال نوٹ فرما لیجئے، کیوں موبائل کا آج کا سوال، جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ 3 آپشن ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ جواب دینے کے لیے شامل ہو سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے کیوں کوئز لکھیں، اسپیس دیجئے، جواب لکھیے، اسپیس دیجئے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور 8038 پر ہمیں SMS کر دیجئے۔ اگر ایک سے زیادہ صحیح جواب آتے ہیں تو جو سب سے زیادہ صحیح جواب پر مبنی جو SMS موصول ہوگا، سب سے زیادہ جس نے SMS کیے ہوں گے اس کو کیوں موبائل پیش کیا جائے گا۔ طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی موجود ہے۔ آج جو بات کر رہے تھے مفتی صاحب، کیا کہیں گے اس کے لیے، کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں، پیغام کیا ہے؟ دیکھیں پیغام یہی ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث اس بات کی بارہا نشاندہی کر رہے ہیں کہ جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ ہونا اگر دنیا میں ہو جائے تو پھر بھی بہت اچھا ہے کہ انسان کو اس کی وجہ سے توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آخرت میں پھر کوئی مال، متاع، دراہیم، دنانیر سے انسان بدلہ نہیں دے سکتا، پھر تو نیکیاں نکلتی ہیں، اور نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کی بدی لینی پڑے گی، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اور جو توبہ کا شرعی طریقہ اس کو اختیار کرے،
اور اگر کوئی مصیبت ہماری طرف آتی ہے تو بھولا بننے کے بجائے سب سے پہلے اپنے کوتاہی کو دیکھیں. اگر کوتاہی موجود ہے تو اس کو سزا تصور کریں. کوتاہی موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تصور کرتے ہوئے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. جی پروفیسر. سزا دینے سے پہلے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سزا کو معطل کر دیتے ہیں کہ جب حجاز مقدس میں قحط آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک کہ سہولیات سب کے لیے میسر نہیں آ جائیں اس وقت تک تعزیر کو معطل کیا جائے گا. واہ. اسی طرح ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے اونٹ کچھ لوگوں نے ہمارے ہی کارندوں نے چرا لیے ہیں. آپ نے مقدمہ سنا اور واقعی چرائے تھے. یہ جب فیصلہ ہو گیا کہ واپس کر دو اونٹ تو پھر یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری تنخواہ بہت دنوں سے نہیں دی اس شخص نے جس کے ہم ملازم ہیں. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب اونٹوں کی قیمت سے دگنی جو بھی رقم بنتی ہے وہ ان میں تقسیم کی جائے اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے. صحیح. ماشاء اللہ. ناظرین کلام شامل کریں گے اور کلام کے بعد جو وقفہ ہوگا وہ کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہو جائے گا اور 7واں روزہ اہلیان کراچی کے لیے بھی شروع ہوگا. تو انشاءاللہ کلام کے بعد جو وقفہ ہوگا وقفے کے بعد اذان کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر آپ کی ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں. جی سبھی بھائی. گناہگاروں کی جب امداد کرنا گناہگاروں کی جب امداد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا. میری فریاد سن لے سننے والے میری فریاد سن لے سننے والے مجھے آتا نہیں فریاد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا. سرے محشر جو باتیں ہوں خدا سے سرے محشر جو باتیں ہوں خدا سے میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا میرے حق میں بھی کچھ ارشاد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا. مدینے کی
چاہتا ہوں مدینے کی زیارت چاہتا ہوں کسی دن یا محمد یاد کرنا بڑی شہر منور یاد ان کی بڑی یاد ان کی جسے آ جائے ان کی یاد کرنا. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کا، اور الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ افطار کے سیگمنٹ میں بھی آنے والے دنوں میں آپ سے ملاقات ہوگی. لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ اس میں ملاقات ہو انشاءاللہ. ناظرین، آج سپہر 4 بجے آپ سے اب صوت القرآن پروگرام میں ملاقات ہوگی. بچوں کا حسن قرات کا مقابلہ، اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کی محفل سجے گی، موضوع پر گفتگو بھی ہوگی، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہوں گی انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات.